زین العابدین، وہ کربلا کا قیدی جس کے گلے میں توق اتنا وزنی ڈالا گیا تھا کہ جو کربلا سے شام تک ایسے چلا تھا جیسے نمازی رکوع کرتا ہے۔ اللہ، جو کربلا سے شام تک رکوع کی حالت میں گیا تھا۔ خدا کی قسم مشکل ہوتا ہے، اگر بیٹے کا جنازہ ہونا تو لوگ 4 لوگ باپ کو سنبھال کے چلتے، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے۔ سجاد تیرے صبر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے آگے ایک نہیں تھا، تو نے اکبر و قاسم و عباس سب کے جنازے دیکھے تھے، سامنے تیرے اپنے باپ کا سر نیزے پہ تھا، تیری ہمت کو سلام، مگر تجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس اگر خیال آتا ان نلتیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی محترم، صرف یہ اور کون تھا مددگار؟ صرف میرے مصطفیٰ کا سہارا تھا۔ مگر جانتے ہو یہ قیدی بھی اپنی مرضی کے نہیں، رب کی مرضی کے قیدی تھے، رب کی مرضی کے قیدی تھے۔ قربان جاؤ حضور کی اولاد پر۔ چلے نا تو راستے میں خاتون کھڑی تھی، وہ گٹھری ہاتھ میں تھی، اس کے دامن میں کچھ بھرا تھا۔ اس نے نا عمرو بن سعد سے کہا کہ تیرے لشکر میں کوئی حکیم ہے؟ کہا کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، اسے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اگر کوئی طبیب ہو تو بھیج دے میرے ساتھ، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بچانی ہے۔ تو جانتے ہو جب یہ بات کہی نا تو وہ تو طبیب تھا ہی نہیں، اس نے مذاق کے طور پہ امام زین العابدین کی طرف دیکھا جو حالت رکوع میں قیدی بن کے چل رہے تھے، کہنے لگا اس سے پوچھ لے یہ طبیب ہے۔ بوڑھی کو کیا پتا اجنبی تھی، وہ آ گئی امام زین العابدین کے پاس، کہنے لگی قیدی تو طبیب ہے؟ آپ نے نگاہ اٹھائی، قسم خدا قربان جاؤ، ہاتھوں میں ہتھ گڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کا مسافر، کمزوری اتنی ہے کہ پیر پورا نہیں اٹھتا، چلنے میں نشان سے قدم سے نشان بنتے جا رہے ہیں۔ نظر اٹھا کے کہا کیا کہا؟ کہا تو طبیب ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے الحمدللہ، میں بھی طبیب، میرا باپ بھی طبیب، میرا گھرانہ طبیب، میرا گھرانہ ہی طبیبوں کا ہے۔ اتنا سنا مچل گئی، اکلوتے بیٹے کی ماں تھی، بے قرار ہو کے کہنے لگی چل میرے ساتھ، کہنے لگے اس سے اجازت لے لے، میں تیرے ساتھ چلنے تیار ہوں۔ وہ گئی کہ بھیج قیدی کو، تو وہ تھے دولت کے کتے، انہیں دولت پیاری تھی، کہا کیا دے گی بدلے میں؟ اس نے کہا 7 بیٹیوں کا زیور لے کے آئی ہے، یہ سارا لے لے، یہ طبیب دے دے۔ اس نے سارا سونا لے لیا، پھر ہنس کے چابی دے کے کہنے لگا اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج محتاج نہ ہوتے چابی کے۔ جلال آ گیا علی کے بیٹے کو، کہنے لگے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، تجھے کیا لگتا ہے تیری بیڑیوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے؟ تیری ہتھ گڑیوں نے ہمیں روک رکھ سکا ہے؟ کہا کیا کر سکتے ہو؟ جلال میں نیچے دیکھا نا، کلائیاں دیکھی تو ہتھ گڑیاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں، پیروں کی طرف دیکھا بیڑیاں بہ نکلی، ہاتھ لگایا زنجیر ٹوٹ گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت سلیمان کی کہانی پڑھی ہے، لوگے کو پکڑتے ہیں تو پگھلا کے ایسا بنا دیتے ہیں، موم کی طرح چونے سے لوگا بن جاتا تھا۔ کیا کمال تھا، لوگوں نے کہا یہ لوگا پکڑتے تھے تو حضور کا نام لیتے تھے، اور مجھے بتا جس کے لبوں پہ نبی کا نام ہو وہ چھو دے لوگا پگھل جاتا ہے، جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو اگر وہ دیکھ لے لوگا کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ اکبر، نظر ڈالی پگھل گیا، کہنے لگے سنبھال اپنی چابی اور پکڑ اپنی زنجیریں، چلا علی کا بیٹا۔ گئے، مگر اتنی کمزوری تھی قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے تھے، قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے تھے، میں کربلا بتا رہا ہوں آپ کو، قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے۔ چلتے چلتے اس کا گھر آ گیا، گھر سے ابھی کچھ فاصلہ تھا، بچی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی بیٹی اشارہ کر کے کہتی ماں اب اسے جانے دے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے طبیب لائی ہے اب وہ زندہ نہیں رہا۔ اللہ، ماں کے لیے بیٹا بڑی دولت تھی، تڑپ کے بس چیخ ماری، کہنے لگی مہربانی کری، یہاں تک آیا، جا واپس چلا جا۔ اب بیٹا ہی نہیں بچا تو دکھانا کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا ماں دروازے تک تو آنے کی اجازت دے دے۔
کہنے لگی نہیں بیٹے میں تیرے قدم دیکھ رہی ہوں، ایک قدم تیرے لیے مشکل ہے، میں نے اتنا تھکایا، بڑی بات ہے، جا چلا جا۔ کہا نہیں ماں اجازت دے، مہمانوں کو دروازے سے نہیں لٹایا جاتا۔ کہا ٹھیک ہے پھر تیری مرضی ہے۔ امام نے جیسی دروازے پہ قدم رکھا، امام زین العابدین نے دیکھا ایک بہن بھائی کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، کہتی تھی بھائی یہ جوانی تھی تیرے سہرے کی عمر تھی، ہم نے تو تیرا سہرہ سجانے کے خواب دیکھے تھے، اتنا سنا چیخ نکلی امام زین العابدین کی، کچھ سوچ کر رونے لگ گئے۔ بوڑھی نے کہا بتا تو کیوں رویا ہے؟ بیٹا میرا گیا ہے، بیٹیاں میری رو رہی ہیں، تو بتا تو کیوں رویا؟ کہا تیری بیٹی کو روتے دیکھا مجھے مدینے والی حسین کی صغرا یاد آ گئی، مجھے اکبر کی بہن یاد آ گئی، اس خیال نے رلا دیا۔ ایسے ہی میرا ایک بھائی بھی تھا، ایک بہن ہے اس کے جیسی، جو پوچھے گی کیا جواب دوں گا؟ کہا اس خیال نے رلایا ہے۔ کہا بیٹے یہ تو بتا دے۔ اللہ اکبر، آپ آگے بڑھے، بیٹی کو کہا پیچھے ہٹو، آپ نے اس کے پیروں کی طرف سے چادر ہٹ کھینچی ہے، کہتے نادان بہن رو رہی ہے، بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جا۔ جیسی اتنا کہا تھا وہ نوجوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں ماں تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے۔ کہا ماں پتا کیا کمی ہے؟ وہ سونا جو دے کے آئی تھی کتنا تھا؟ کہا 7 بیٹیوں کا زیور تھا۔ کہا مٹی لے کے آ جا، پوری مٹی لے کے آئی ہے۔ میرے زین العابدین نے ہاتھ لگایا، کہا اب کیا کہ دامن میں؟ جب لائی تو مٹی تھی، کھول کے دیکھا تو سونا ہو چکی تھی، سونا ہو گئی تھی۔ کہا اللہ اکبر، بیٹا یہ تو سونا ہو گئی ہے۔ کہا ماں تیرا کام ہو گیا، بیٹا بھی جی گیا، سونا بھی مل گیا۔ یہ کہہ کے آپ چلے، بوڑھی نے قدم پکڑے، کہنے لگی او میرے بیٹے ذرا ٹھہر تو سکی، تو ہے کون بتا تو سکی، اور وہ جو نیزوں پہ سرتے کس کے تھے؟ آپ نے رو کے کہا اے ماں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا نیزے پہ کس کے سر ہے؟ کہا میرے خاندان والوں کے سر ہے، کسی نیزے پہ باپ کا سر ہے، کسی پہ بھائی کا سر ہے، کسی پہ بھتیجے کا سر ہے، کسی پہ چچا کا سر ہے۔ خاتون کہتی بیٹے میرا ایک مردہ تھا، تو نے زندہ کر لیا، اپنے 72 کیوں نہ زندہ کر سکا؟ کہنے لگے ماں میری مجبوری تھی، ورنہ 72 بھی زندہ کر کے دکھا دیتا، 72 بھی جلا کے دکھا دیتا۔ اے بیٹے کون سی مجبوری؟ کہا چل میرے ساتھ۔ بوڑھی کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اس جگہ پہ آئے جہاں نیزے پہ حسین کا سر رکھا تھا، اور پیچھے سر کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں بابا وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر میں اپنے بیٹے زین العابدین کو سنایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر حسین گھوما ہے زین العابدین کی طرف، اور لب ہلے ہیں، آواز آتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ کتنے لبوں سے آواز آئی ہے؟ کہا ماں آپ تو سمجھ گئی ہوگی۔ کہا نہیں بیٹے اب بھی نہیں سمجھی۔ کہنے لگے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ یہ کربلا کے قیدی کا کمال ہے۔ بتا اگر بیٹا اتنی شان والا ہے تو حسین کتنی شان والا ہوگا۔ مگر خدا کی قسم کربلا سے مدینے تک علی کی زینب نے اپنا حق ادا کیا ہے، اپنا حق ادا کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی۔ عقیدہ کچا ہو تو مضبوط کر لینا۔ ہمیں شکر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بریلوی سنی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اگر کسی کو اعتراض ہو کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے، ہاں حجرے میں آئے انشاءاللہ پورا علاج ہوگا۔ ہم میڈیسین بھی چلانا جانتے ہیں، آپریشن کرنا بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم بریلی والے ہیں۔ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اندھے کی بینائی سرمے سے آ جائے، اگر پھر بھی نہیں آتی ہے تو پھر ہم آپریشن کر کے آنکھیں بدل دیتے ہیں۔ بریلی کے امام نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا سونا جنگل رات اندھیری، جو سمجھ رہے ہیں بس وہی بولیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ گلے میں آواز میری ذاتی ہے تو وہ قطعی نہ بولے، اور جسے یہ یقین ہے کہ میرے چولہے پہ جو بھی پکتا ہے وہ زہرا کا صدقہ ہے، تو پھر آواز بچا کے نہیں جانا ہے، آواز لٹا کے جانا ہے۔ کل اگر ماں کہے بیٹے آواز کو کیا ہوا، کہنا ماں پیسے والوں نے پیسے دیے تھے، محنت والوں نے محنت کی تھی، میں زہرا کے لالوں پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ بس وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا دے کے جانا ہے، مگر اتنا گزارش کروں گا کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جانا ہے۔
کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جانا. یہ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مت سمجھنا میں کرسی پہ ہوں تو بہت بڑا ہوں, نہیں, مجھ سے بڑے بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ آسانی سے میرے روبرو ہو سکیں اور میں آپ کے روبرو ہو سکوں, ورنہ کرسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. ہاں, تخت سکندری بھی ہے ہیچ ان کے آگے, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جو ان کی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں وہ بادشاہوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے, خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم عالم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں. کئی لوگوں نے نعرے دیے, ابھی بھی ایک بھونک رہا تھا, پتہ نہیں کس کلر کا کپڑا تھا اس کا, لیکن ہم جانتے ہیں یہ وارسی کلر ہے. اس میں جو یہ رنگ ہے یہ چشتی کلر ہے, وائٹ جو ہے اس میں محمدی کلر ہے. میں نے ایک دن سرکار ویسمیہ صاحب قبلہ سے کہا تھا, میں نے حضور اس رومال کی وجہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کی اپنی زندگی رہی ہے, ان کا ایک ایک لمحہ فکر اور ذکر سے خالی نہیں ہوتا ہے. یہ لکھ کے لے کے جائیے, میں مشورہ دیتا ہوں. ایسے کا دامن تھامنا, ایسے کا دامن تھامنا جس کا دامن تھام کے کچھ ہتھے لگ جائے. بریلی کے امام نے کیا کہا تھا, سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام, کچھ نہ کچھ انعام. آپ ساتھ دیں, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. میں نے کہا تھا حضرت سے, حضرت جی یہ آپ رومال جو ڈالتے ہیں اس کو پسند کرنے کی وجہ, فرمانے لگے جو اس کلر کو استعمال کرتا ہے وہ دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے. سیکھنا چاہیے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, قلندروں کو اگر دیکھنا ہے بلگرام شریف آگے, بے نیازی اگر دیکھنی ہے بلگرام شریف آگے. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں سے مرید ہوں, خدا کا شکر ہے میرا پیر بھی کوئی کم نہیں ہے. میرا پیر وہ ہے جسے دنیا تاج الشریعہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. ہاں, میں بہت بڑے پیر کا مرید ہوں, مگر جانتے ہو یہ میں حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آج اگر تصوف کہیں دیکھنا ہے نا بلگرام شریف جائیے. سبحان. ہاں, جہاں نہ تام ہے نہ جھام ہے وہی تو بلگرام ہے, بلگرام ہے. کبھی جا کے دیکھو اور ان کو دیکھو, پتہ چلتا علی کے بیٹے یہی ہیں. رنگ نظر آتا ان میں, علی رنگ نظر آتا بڑی بے نیازی لوگوں میں. تو میں نے کیا کہا, ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو وہ ایک رنگ ڈال کے گلے میں, مخصوص رنگ ڈالے گھوم رہے, مخصوص رنگ ڈال کے کہہ رہا تھا جب کاٹے جائیں گے تو ایسے ایسے چلائیں گے. میں نے کہا تو نے جانا نہیں ہے, خدا کی قسم تاریخ پڑھی سلام کی, یہ مسلمان جسم کی بوٹی بوٹی دے دے گا, لیکن نہ کل خدا سے جدا تھا نہ آج خدا سے جدا. کل بھی ہم خدا والے تھے, آج بھی ہم خدا والے ہیں, اور انشاءاللہ مرتے دم تک, مرتے دم تک, زور سے مرتے دم تک خدا والے رہیں گے. ابھی تو اپنی بھیڑ میں چلا رہے ہو, ابھی اپنوں میں چلا رہے ہو, کبھی خدا والے کے سامنے آ کے دیکھنا. اگر کپڑے گیلے نہ کر لے تو بات کرنا, اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہماری تاریخ میں بڑے بڑے واقعات آئے. ہاں, ہم نے ہلاکو کا بھی دور دیکھا ہے, ہم نے کربلا بھی دیکھی ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ میں عباس کا کلیجہ بھی ہے. یہ مت سوچنا کہ ہم قتل سے ڈریں گے, ہم خون سے ڈریں گے. جس دن ہمارا خون اسلام کے لیے جائے گا اس سے بڑا دن ہماری زندگی میں آ ہی نہیں سکتا, آ ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جن کا عقیدہ بس وہی بولیں ورنہ نہ بولیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم
مسلمان ہے اور اس نے مسلمان بنایا، کرم یہ کیا کہ ہمیں بریلوی بنایا، اور یہ بریلوی بھی ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، جس میں ملاوٹ ہوگی اس کو کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیٹھا ہوگا تو اچھلتا، یہ مولوی ہے، کون بلایا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو نے نہیں سنا، ہم وہی کہہ رہے ہیں جو بریلی کے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، کیا کہنا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلی والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ اور لوگ ہیں جو کپڑے پھاڑ کے علی علی کرتے ہیں، جو سینے پیٹ کے علی علی کرتے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم فخر سے علی علی کرتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور ایک ایسا بندہ مائک میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے قسم کھائی ہم اسلام مٹا دیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر یادداشت کمزور ہے تو، جب اکیلا اجمیر والا آیا تھا تب تمہارے باپ سے نہیں رکا تھا، اب تو یہاں پہ 30% کلمہ والے ہو چکے ہیں، واہ 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 واہ، غلط فہمی میں ہو۔ واہ 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 واہ، جب تک ہمارا راجہ رہے گا تب تک یہ پرجا رہے گا، نہ تم راجہ کو ہٹا سکتے ہو نہ پرجا کو ہٹا سکتے ہو۔ واہ 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 سبحان واہ واہ۔ ہاں، اور تاریخ اگلی بتا دوں، مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل بھی اسلام محفوظ تھا، آج بھی اسلام اور کل بھی اسلام محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اسلام کے چاروں طرف پہرا نبی کے گھر والوں کا ہے، بنیاد سے لے کر کے جوانی تک، شاخ سے لے کے پتے پتے تک نبی کے گھر والوں کا پہرا ہے۔ اگر سمجھو تو بتاؤں، سیدہ فاطمہ زہرا کی امی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جو سیدوں کی نانی ہے، سیدوں کی نانی، جانتے ہو سب کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سب پر اسلام کا احسان ہے، لیکن میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان ہے۔ میں اللہ کا شکر ہے بریلی بھی ہوں، اس معنی کر کے اہل بیت سے کیسا پیار کرنا ہے یہ بھی امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی جدید ملا سے ہمیں اہل بیت کا پیار نہیں سیکھنا ہے، ہمیں جو بریلی کے امام نے سکھا دیا ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اور آپ نے کیا کہا، کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، واہ واہ واہ، بچہ بچہ نور کا، نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور، سب گھرانہ نور کا۔ عجیب کھجلی ہے لوگوں کو، نبی کے گھر والوں کی بات کرو تو رافضیت دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ کو ایسی بھی کھجلی ہے اگر امیر معاویہ کی بات کرو تو خارجیت دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ مگر سن لیجئے، ہم کبھی بھی کسی کو علی کے مقابلے میں نہیں لائیں گے، کیونکہ علی علی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں تقابل کا مسئلہ نہیں ہے، ہم بریلی والے ہیں، جب ہم عظمتیں بیان کرتے ہیں خدا کی قسم تو بہت دل کے ساتھ ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں، اسی دل کے ساتھ عمر کی شان بیان کرتے ہیں، اسی لگن کے ساتھ عثمان کے قصے سناتے ہیں، پھر جب بات آتی ہے اسی لگن کے ساتھ حیدر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم بریلی والے ہیں ساغر، اسی پیار کے ساتھ ہم امیر معاویہ کی بھی باتیں کرتے ہیں اور کربلا والے حسن حسین کی بھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ، قربان ثاقب علی کے گھر والوں کا احسان ہے اسلام پہ خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ سیدوں کی نانی ہے، کتنا بڑا احسان، کیا کہا میرے حضور نے، سب کا اسلام، سب پر اسلام کا احسان، لیکن خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان ہے۔ ان کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، محسن اسلام بڑی بات ہے، 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہے،
ہاں 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہونا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ ہے۔ پوری کائنات کو تسلی دینے کے لیے میرا نبی آیا ہے، اور نبی کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ آئی ہے۔ سمجھو کبھی کون ہے خدیجہ؟ جب حضور گھبراتے، جب بے قرار ہوتے، گھر میں آتے، تو جس کا ہاتھ تسلی کے لیے آتا تھا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا، جس کے جملے قلب رسول کو تسلی دیتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم جو شاب ابی طالب میں قدم سے قدم ملا کے چلی اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس نے نبی کے ساتھ فاقوں پہ فاقے کیے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس نے شاب ابی طالب کا ایک ایک لمحہ نبی کے ساتھ رہ کے گزارا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کون خدیجہ؟ جس نے شاب ابی طالب میں فاقے تو کیے لیکن چہرے پہ اداسی نہیں آنے دی، کہیں محبوب کے چہرے کو ناگوار نہ گزرے، یہ سوچ کر کے کبھی آقا کے سامنے اداس ہو کے نہیں آئی۔ کیا کہانی ہے شاب ابی طالب کی؟ اور تو روٹیاں کھا کے تانے دیتا گئے، پیٹ بھر کے گالیاں بکتا گئے، حیا کر نبی کے گھر والوں کا احسان مان۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ وہ شاب ابی طالب جہاں بچے بھوک سے مر رہے تھے، جہاں جوانوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، جہاں بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہاں خدیجۃ الکبریٰ نبی کے آگے ایسے کھڑی ہوتی تھی جیسے کوئی ستم ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک دن میرے نبی آئے، پیچھے کچھ آزادیاں گئے، حضور نے کہا تھا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں شاب ابی طالب کی بھوک کے باوجود پہلی مرتبہ آنسو آئے، وہ کہ کہتی ہے یا رسول اللہ بیٹیاں میری کمر کے پیچھے چھپی ہیں۔ خدیجہ بتا تو صحیح سامنے کیوں نہیں لاتی؟ کب بھوک اتنی ہے بچیوں کی چہرے پر، اس لیے سامنے نہیں کیا کہ باپ بیٹی کا چہرہ کیسے دیکھے گا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دکھاؤ میری فاطمہ کا چہرہ، دکھاؤ میری بیٹیوں کا چہرہ۔ جب بیٹیوں کا چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے کلائی پکڑی بیٹی کی، کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کب فاقہ اتنا ہو چکا ہے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی نے چاہتے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ پہلوں کے لیے من و سلوہ اتارا ہے، میری بیٹیاں فاقے سے ہیں، آج ایک لقمہ جنت کا اتار دے۔ لیکن نگی نگی کربلا کا سبق سکھایا جا رہا ہے، خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا ہے، درخت کے نیچے لائے گئے، سوکھے پتے اٹھا کے کہا تھا فاطمہ ذرا دامن پھیلا۔ خدا کی قسم وہ سید الانبیاء کی بیٹی، یہ نہیں کہا تھا پتوں کا کیا ہوگا، جھولی پھیلا دی سیدہ نے، حضور نے پتے ڈالے، کہا بیٹی یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، تمہارا بابا وعدہ کرتا ہے یہاں پتے کھا کے رب کی رضا سے راضی ہو جا، میں اپنے غاز سے تجھے جنت کی تاجداری کا تاج عطا کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ احسان ہے ان کا اسلام پر، قربانیاں گئے ان کی، اور تجھے کیا پتا؟ تجھے پگڑی باندھنی آ گئی، ٹوپی لگانی آ گئی، تجھے تو مرغے ملنے لگے۔ مرغے کھا کے مائی پہ بولنا آسان ہے، پتھر باندھ کے پیٹ سے قرآن پڑھنا مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے گا ہم اپنے باپ کی گالیاں برداشت کر لیں گے، اپنے پریوار کی توہین برداشت کریں گے، نبی کے گھر والوں کے خلاف کوئی بھونکے ہم زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹ دیں گے، گلے میں لپیٹ دیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا۔ ہاں یہ جو روٹی تیرے حلق میں اتر رہی ہے یہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے، تجھے کیا پتا کیا؟ ہاں احسان ہے اسلام پہ نبی کے گھر والوں کا، احسان ہے۔ سنے غور سے آگے بڑھنے لگا ہوں، یہی خاتون جنت اللہ اکبر حضرت فاطمہ زہرا کی امی خدیجۃ الکبریٰ، سمجھ لیں میری بات؟ میں تمہیں بتا دوں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، یہ شاب ابی طالب میں بیمار ہوئی تھی اسی قید میں، اور یہ بیماری موت تک رہی، یہی بیماری موت کی وجہ بن گئی، اسی بیماری میں انتقال ہوا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ آسان نہیں تھا، قدم سے قدم لگا کے چلنے والی خدیجہ، اور کتنی ہمدرد ہیں حضور کی، کتنی ہمدرد ہیں۔ سننا ذرا، میرے حضور فرماتے ہیں 25 سال میں نے خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ کتنے؟
25 سال کہتے ہیں لیکن کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ بات اور بتا دوں، جب تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے دوسرا نکاح تک نہیں کیا. تنخواہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے میرے نبی. اور آقا فرماتے ہیں کبھی مجھے دروازہ بجانا ہی نہیں پڑا. کہتے ہیں میں بعد میں آتا تھا، خدیجہ دروازے پہ پہلے آ جاتی تھی. تاریخ پڑھیے. جو لوگ ٹپڑی کرتے ہیں اسلام پر، چیلنج ہے میرا، ذرا ڈیپلی آپ اسلام کو پڑھیں. مطالعہ مکمل نہیں ہوگا، تیرے سینے میں ایمان کی دولت آ چکی ہوگی. بے شک سبحان اللہ. یہ اسلام کی صداقت ہے. گھر کیسے چلتے یہ نبی نے بتایا. نوجوانوں اگر شادی ہو گئی ہو تو سیکھ لے کے جانا. میری بیٹیاں سن رہی ہیں، سبق لے کے جانا. شوہر کی فرما برداری کرنا، گھر جنت بن جائے گا. گھر جنت بن جائے گا. آقا فرماتے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا. فرماتے ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا، جب میں گھر میں دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ خدیجہ کھڑی تھی. میرے پہنچتے ہی خدیجہ نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا خدیجہ ایک بات بتا، 25 سال ہو گئے آج تک میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی، تو بتا تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ مسکرا کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ تو دروازے کی بات کرتے ہو، آقا اتنا پیار آپ سے ہے، مجھے اتنی محبت ہے، آپ دروازے سے پہلے والے چوک میں ہوتے ہو، پہلے چوراہے پہ ہوتے ہو کہ نبوت کی خوشبو آنگن میں پہلے آ جایا کرتی ہے. محبوب تیری خوشبو بتا دیتی ہے کہ تو آنے والا ہے. تیرے آنے سے پہلے خدیجہ دروازے پہ آتی ہے. امام نے کہا تھا ان کی محفل دل کے غنچے گلا دیے گئے، جس راہ چل گئے گئے اونچے بچا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، حضور مخدوم ملت، نعرہ حیدری. میری بیٹی شوہر جایا کرے دروازے تک چھوڑنے جایا کر. شوہر کے آنے کا دن آیا کرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جایا کر. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا شوہر تیرے باپ کے 10 لاکھ سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا تیرے دروازے پہ آنے والے اخلاق سے راضی ہوگا. لیکن آگ لگ گئی ہمارے گھروں کو. جب تک شوہر گھر سے باہر رہتا عورتوں کا منہ فریش رہتا ہے. جیسی خبر ملتی شوہر آنے والا منہ بگاڑ لیتی ہے، ایسے منہ کر لیتی ہے جیسے اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. وہ تھک کے آ رہا ہے، تیرا شوہر ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فون کر کے خاتون کہتی ہے میں اپنے شوہر کی کیا عزت کروں، وہ تو بے ڈھنگا ہے، اس کا کوئی چلن ٹھیک نہیں. میں نے کہا تجھے اس لیے شوہر کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے زلفیں سنت کے مطابق ہوں، اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو. تجھے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے، اس لیے تجھے تعظیم کا حکم ہے کیونکہ وہ رشتے میں تیرا شوہر لگتا ہے. اے میری قوم کی بیٹی تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کی قدر کرنا. تو نہیں جانتی کہ شوہر کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا شوہر کتنی بڑی شے ہے. اگر یہ جس دن سفید کپڑے پہن کے جنازے پہ لیٹ کے چلا گیا اس دن تجھے پتا چلے گا کیا چلا گیا ہے. آج ہاتھ اٹھا کے غصے میں کہتی ہے کیا تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، پلٹ کے نہ آنا، یہ جملے نہ بولا کر. جس دن یہ چلا جائے گا لوگ تجھ سے کلر کے کپڑے پہننے کا حق چھین لیں گے، تیرے ہاتھوں کے کنگن اتار دیے جائیں گے، تیرے سر سے چمکیلا دوپٹہ اتار دیا جائے گا. تو کیا سمجھتی ہے اگر شوہر کفن پہن کے چلا گیا معاشرے میں کوئی عزت سے نہیں دیکھے گا، یہ دنیا ٹکڑے بعد میں دے گی، تیرے کپڑے پہلے اتروائے گی. آج تو جرانی بن کے جی رہی ہے، یہ تیرے باپ کی دولت کا کمال لگی ہے، تیری شوہر جیسی دولت کا کمال ہے. اگر یہ ہے تو عزت کرنا. میرے غسور گھر میں تشریف لائے ہے، خدیجہ الکبریٰ نے چہرہ دیکھا، رو کے کہتی ہے لگتا ہے آج پھر قوم نے پتھر مارے ہیں. اپنی دوپٹے کو اٹھایا، کونے سے مصطفیٰ کے چہرے کا لہو صاف کیا، بستر پہ آ کے بیٹھی ہے. آقا کریم سامنے ہے، خدیجہ الکبریٰ آپ کے سامنے ہے، بیٹھ کے کہتی محبوب بتا تو سکی لگتا کہ کئی دن کا فاقہ ہے. میرے نبی نے خدیجہ کا چہرہ دیکھا اور تمہیں کیا پتا اسلام کیسے پھیلا ہے. خدیجہ الکبریٰ کا چہرہ دیکھا، آقا کریم کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، کمزوری سے بدن ٹوٹا ٹوٹا لگتا تھا. خدیجہ الکبریٰ نے آہستہ سے اپنا پیر سیدھا کیا، ایک پیالہ نکالا ہے، نکالنے کے بعد مصطفیٰ کی طرف بڑھا رہی ہے. آقا کریم کہتے ہیں خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ لیٹی ہوئی ہے. جیسی نبی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نگاہ
ڈالی ہے. سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان دیکھے نبوت کا دل مچل جاتا ہے. خدیجہ بتا تو صحیح، لگتا کہ آج بھی فاطمہ روتے روتے سو گئی ہے. ہوا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بیٹی کھانے کی ضد کر رکھی تھی، آقا روتے روتے سو گئی. کہا خدیجہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ محلے میں سے ایک خاتون کھجور دے کے گئی ہے، میں میں چاہتی تو فاطمہ کو اٹھا کے کھلا دیتی، لیکن میرے سرتاج مجھے پتا ہے آپ کئی دن کے فاقے سے ہیں. یا رسول اللہ ذرا کھجور تناول فرما لیجئے. میرے نبی نے کھجور کو دیکھا، نبوت والی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، کیسا رشتہ تھا خدیجہ الکبریٰ سے نبی کا. آقا کریم نے ہاتھ پکڑا، فرماتے خدیجہ میری تو خیر ہے، تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے. اب حضرت خدیجہ کا جواب سننا. حضرت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، فاطمہ کو کچھ ہوا تو صرف میرا نقصان ہوگا. اگر محبوب آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف میرا نقصان نہیں، فاطمہ کا نقصان نہیں، پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ آپ یہ کھا لیجئے، ہمارا کیا ہے، ہماری جیسی تو کتنی بیٹیاں آئیں گی، لیکن تیرے جیسا اب قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری. بھائی تم سے بھی گزارش ہے، یہ دیکھ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آ کے بیٹھے ہو نا، تمہیں خدا کا واسطہ میری بہنیں بھی غور سے سنیں. آج حسین کی محفل ہے، علی کی زینب کا سبق سمجھ کے لے کے چلی جانا. سیدہ زینب کا میسج رکھ لینا. یہ میں بات کرنے لگا ہوں. او بھائی میری بہن، شوہر بھوک سے آئے نہ پریشان ہو کے اپنی شکایت نہ رکھ. پہلے شوہر کا پیٹ بھرا، اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ. شوہروں سے بھی گزارش ہے آپ بھی جب کھانے بیٹھا کرو تو جانوروں کی طرح نیچے منہ ڈال کے پیٹ بھر کے اٹھ نہ جایا کرو. تم نہیں جانتے ہو جب سے تم گھر سے نکلے ہو اس نے صبح کی چائے تک نہیں پی. یہ یہی کہتی رہی وہ آئیں گے تو کھاؤں گی، وہ آئیں گے تو پیوں گی. ساس نے کہا بیٹی کھا لے، تو بیمار ہے. کہا نہیں ماں پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. یہ بیوی ہے تیری، پتہ نہیں اماں وہ باہر گئے ہیں انہوں نے کچھ پیا ہوگا کہ نہیں. یہ سوچ کے بیویاں نہیں کھایا کرتی ہیں. اور تو جانور کی طرح گھر میں نہ آ، جب گھر میں آئے دسترخوان پہ بیٹھ، جھوٹے منہ ہی سگی بیوی سے کہہ دے تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تیرے لقموں کی محتاج نہیں ہے جو صبح سے دوپہر تک تیرے لیے فاقے سے رکھی، جس نے پانی کا گھونٹ تک تیرے بغیر نہ پیا. تیری بھی ذمہ داری بنتی تھی، تو آواز دے کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، حضور کی سنت سمجھ کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ دے دیتا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سنت پہ عمل کر لو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. آنگن تیرا ہوگا کرم مدینے والے مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم ملت، فیضان مخدوم ملت. نعرہ حیدری. کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں بھائی میرے نبی نے اپنے ہاتھ کی کھجور پلٹا کے خدیجہ الکبریٰ کی طرف کر دی تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ کرے میری. یہ خدیجہ الکبریٰ بستر مرض پہ آ گئی. پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ کو دنیا سے جانا پڑا. توجہ ہے، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. یہ بڑے لوگوں کے تذکرے ہیں، سماعتیں بھی بڑی ہونی چاہیے. یہ ایسا تذکرہ نہیں ہے جو کسی بھی چوک میں بیٹھ کے کسی کے سامنے کر دیا جائے. یہ عشق کا سودا ہے، عاشقوں میں کھولا جائے گا. اگر عاشق ہیں تو بولیں ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوچھو ان علماء سے. فتح مکہ کے دن سب کی خواہش تھی آقا میرے گھر رکے. شام میں سب چاہتے تھے میرے گھر سوئے. خادموں نے کہا حضور کہاں رات گزاریں گے؟ فرمایا میرا خیمہ میری خدیجہ کی قبر کے پاس لگایا جائے. اللہ.
یہ محبت تھی حضور کی اپنی بیوی سے. یہ اسلام ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کریں. میں سیدوں کی نانی کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ احسان شاکر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ یہ دونوں انوکھے اور نرالے انداز ہیں. ان کو بھی ماشاءاللہ محبت سے سننا ہے. ہمیں محبت سے سننا. ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. ابھی میرے لیے وقت ہے نا, چلو آگے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا پیچھے والے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ. میں اکثر کہتا ہوں میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو. میں اتنا ضرور کہتا ہوں گھر جانا نا ماں کے ہاتھ چومنا, باپ کے قدم چومنا, کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا اور باپ تیری حلال کمائی کے لقموں کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے نبی کی باتیں سنی تھی, میں نے کھڑے ہو کے نبی کی باتیں سنی تھی. ہائے 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 واہ واہ. جو جہاں کھڑا ہے بس اپنی جگہ پہ رہے. اور میں سلام کرتا ہوں عاشقوں کو جو پورا جلسہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. مگر یاد رکھیے گا جو بیٹھے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں, جو کھڑے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں, جو کرسی پہ ہیں وہ بھی حضور کے, جو نیچے بیٹھے وہ بھی حضور کے. میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج وہ دیکھ رہے ہیں قیامت میں جو کوثر کے مالک ہوں گے. آج وہ دیکھ رہے ہیں. ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا اور ادب سے بیٹھیے گا. آج کربلا والوں کے محفل میں بیٹھے, خدا کی قسم حضور نے کہا تھا آج میرا جو خیمہ ہے نا خدیجہ کے بغل میں لگے. آج ہم رات اپنی خدیجہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. یہ محبتیں ہیں. اور آج محبتیں کدھر گئی؟ اللہ معاف کرے, کئی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے مگر سنیں بہت غور سے. وصال کا وقت آیا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ بستر پہ لیٹی ہے. یاد رکھیے گا ہر ماں کو باپ کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی ہوتی ہے. اتنا کنفرم ہے نا. یوں تو ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن مرنے والے کو سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی ہوتی ہے. بیٹی ہو تو ماں سوچتی ہے پتہ نہیں آج کے بعد اس کا کون کرے گا. بیٹا ہو چھوٹا تو باپ فکر کرتا ہے, بڑے تو پیروں پہ کھڑے ہو گئے, میرے بعد میرے چھوٹے کا ساتھ کون دے گا. یہ ایک فطرت ہے. ہر کسی کو چھوٹے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. مگر جانتے ہو خدا کی قسم حضرت فاطمہ زہرا چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے. گھر میں سب سے چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے. جانتے ہو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے آخری وقت میں حضرت فاطمہ کو بلایا, بلا کے کہا تھا یا فاطمہ. لبیک یا امی, میری ماں میں حاضر ہوں. کہا میرے پاس آ. ہاتھ میں ہاتھ لیا, کہنے لگی فاطمہ وعدہ کر میری بیٹی میرے بعد اپنے والد کو پریشان نہیں کرو گی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ تقریباً 6 سال حضرت فاطمہ کی عمر شریف ہے. اس وقت یہ وعدہ لے رہی ہے, وعدہ کر اپنے باپ کو پریشان نہیں کرو گی. کہا امی وعدہ کرتی ہوں. اور اگلی بات کہا سن فاطمہ, باپ کو تبلیغ کا بڑا کام رہتا ہے, اور سن قدم قدم پہ دشمن بھی ہیں. جب شام کو باپ تھک کے آئے نا تو میری کمی محسوس مت ہونے دینا ہے. آج کے بعد میری جگہ تجھے خیال کرنا ہے. میں نے کہا تھا فاطمہ چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ امی باتا امی. اس کا کردار میرے ساتھ ایسا ہے کہ میری ماں کے بعد فاطمہ میری ماں نظر آتی. میں تمہیں آج سیدوں کی تاریخ بتا رہا ہوں. ہاں سیدوں کی تاریخ سنو. کہا تھا فاطمہ میرے بعد کمی مت ہونے دینا. کہا ماں وعدہ کرتی ہے فاطمہ تیرے بعد کمی محسوس نہیں ہونے دے گی. اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ کچھ مانگو. کہا جی. کہا جاؤ والد کے پاس چلی جاؤ. بیٹی جاؤ والد سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ مجھے اپنی مزمل والی چادر عطا کر دی جائے. امی کس لیے؟ کہا جب انتقال ہو تو مجھے کفن کے لیے مصطفیٰ کی چادر عطا کر دی جائے. مجھے بتا تو سکی خدیجہ وہ دولت والی ہے جس کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے. آج لاکھوں روپے دے کر کے لوگ پھٹ جایا کرتے ہیں. خدیجہ وہ ہے جس نے اربوں کی دولت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کی ہے. خدیجہ وہ ہے اسلام لانے سے پہلے جس کے لباس میں سونے چاندی کے تار ہوتے تھے, لیکن آج جب موت کا وقت آیا ہے کئی پیبند کپڑوں پہ لگے ہیں, لیکن اس دولت کی قربانی پہ کوئی ناز نہیں. کہا جاؤ فاطمہ بابا سے کہہ دینا انتقال ہو جائے مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. اتنا سنا اٹھ کے گئی ہے حضرت فاطمہ سے زہرا روتی جا رہی ہے. آقا نے بیٹی کو روتے دیکھا, بے قرار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بیٹی
بیٹی کو بتا تو سکی آنکھ میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ کہ امی نے بڑی عجیب بات کہی ہے. ابا کہتے ہوئے منہ کلیجے کو آ رہا ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. بیٹی بات کیا ہے؟ کہ ابا جان امی یہ کہہ رہی ہے میرے انتقال کے بعد مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. حضور بیٹھ گئے, بیٹی کو سینے سے لگایا, اٹھایا خاتون جنت کو گود میں, وہاں تشریف لائے ہیں جہاں خدیجہ الکبریٰ لیٹی ہوئی ہے. اے خدیجہ بتا تو سکی کیا کہا کہ فاطمہ سے کہ محبوب انتقال ہو جائے مجھے مزمل والی چادر دے دی جائے. کہا کس لیے؟ کہا میں نے دین کے لیے زندگی قربان کی ہے لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے, ہو سکتا ہے میری قربانی منہ پہ مار دے. خدیجہ یہ چاہتی ہے قبر میں پہنچو تو محبوب کی مزمل والی چادر میں لپٹ کے جاؤں. اگر فرشتے کہے کیا لے کے آئی ہے, محبوب تیری چادر پیش کر کے کہوں گی یہ دیکھو محمد کی غلامی کا کپڑا لے کے آئی ہوں. یہ کہہ دوں گی فرشتوں سے میرے نبی نے مزمل والی چادر پہ ہاتھ بڑھایا, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. محبوب رب نے سلام بھیجا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کاندھے سے چادر نہ اتاریے. خدیجہ کو اس چادر کی ضرورت نہیں ہے. کہا کس لیے؟ کہا رب نے خدیجہ کے لیے اپنے کرم کی چادر ان کی قبر میں بھیج دی ہے. یہ قبر میں بعد میں آئے گی, جنت کی کھڑکیاں پہلے کھول دی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کون کرے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چلے آگے بولیں ذرا یا رسول اللہ, اور زور سے یا رسول اللہ, اور طرف کے ذرا بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا, پھر ماں کا وعدہ دیکھو خدیجہ الکبریٰ سے کیا ہوا سیدہ نے کیسا نبھایا, کیسا نبھایا. مشکل گھڑیاں تھی, میں اگر پوری بات کروں کیسے کفن ہوا کیسے دفن ہوا تو بڑا وقت لگے گا, لیکن سنیں میرے ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو. میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا, مجھے بات آگے تک لے کے جانی ہے, اس لیے میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں. حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کی ڈیوٹی دیکھیے. مشکل ہوتا ہے ماں کے بغیر بیٹی کا زندگی گزارنا. مائیں انتقال کر جاتی ہیں تو بیٹیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بیٹیوں کی سہیلی ہوتی ہے, مائیں بیٹیوں کی سہیلی ہوتی ہیں. بھائیوں سے دست بستہ عرض کروں گا ماں انتقال کر جائے تو اپنی بیویوں سے یہ کہہ دینا میری بہن جب بھی آئے منہ بگاڑ کے نہ ملنا, مسکرا کے میری بہن کا استقبال کرنا تاکہ اسے تیرے چہرے میں میری ماں کا چہرہ نظر آنا چاہیے. یہ تم اپنی بیویوں سے کہنا, ورنہ اگر تم بیویوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے تو نمک حرام ہو. اس لیے کہ بہنوں نے 18 سال تمہیں روٹیاں بنا کے کھلائی اور بنا لالچ کے کھلائی. کسی روٹی کی تم سے اجرت نہیں مانگی بہن نے. ہاں منبر سے لے کر نیچے تک کوئی بھائی ایسا نہیں جس میں بہن کا احسان نہ ہو, چاہے وہ مدرسے والا ہو چاہے وہ اسکول والا ہو. ہم مدرسے جاتے تھے, ہماری چھٹیوں کے دن کے میلے کپڑے ہماری بہنیں کب دھوتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا. جب چلتے تھے تو ماں کا پیار اس کی دعاؤں میں ہوتا تھا. ہم نہیں روتے تھے, بہنیں بھی روتی تھی. ماں نہیں روتی تھی, بہنیں بھی دروازے تک آتی تھی. اور اسکول والوں کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا, جب اسکول سے آتے ہو ٹائی الگ, ڈریس الگ, جوتے الگ, لیکن اگلے دن جب صبح ہوتی ہے ساری چیز ترتیب سے رکھی ملتی ہے. جو کپڑے اتارے تھے پریس ہیں, جو جوتے نکالے تھے صاف ہیں, وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کب دھل گئے کب رکھ گئے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ بہنیں کرتی ہیں, یہ بہنیں کرتی ہیں. بڑی بات کرنے لگا ہوں, تم جوتے ٹائی لگا کے اسکول کے لیے نکلو, اچانک کیچڑ میں پیر لگ جائے, تیرا جوتا گندا ہو گیا, تو نے کہا اوف جوتے پہ مٹی لگ گئی. بہن دوڑ کے آتی, کیا ہوا بھیا؟ کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے. خدا کی قسم, تو نے کہا بھائی جلدی ہے, بہن جلدی ہے اسکول جانے کی. وہ اندر جا کے پوچھے والا کپڑا اٹھا کے نہیں لائی, وہ پھینکا ہوا کپڑا نہیں لے کے آئی. تو نے کہا تھا دیر نہ ہو جائے, بسم اللہ پڑھ کے اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہے, تیرے پیر کا جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے. کون دے گا بہن کے احسانات کا بدلہ؟ یہ وہ بہن ہے جو تیرے پیر کے جوتے کو اپنے سر کی عزت سے زیادہ عزت دیتی رکھی. آج کے بعد تمہیں قسم ہے تمہارے رشتوں کی, اگر مائیں مر جائیں بیوی سے کہہ دینا تو رکھے نہ رکھے, لیکن میری بہن کی زندگی میں اداسی نہیں آنی چاہیے. یہ سبق پڑھانا تم. ماؤں کے بغیر بیٹیاں بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں, بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے بہنوں کو ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے.
ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے. ماں نہیں ہوتی، ماں سہیلی ہوتی ہے بیٹی کی، ماں رازدار ہوتی ہے بیٹی کی. جو بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی وہ ماں سے کہہ لیتی ہے. اور ماں کے بغیر اتنی اکیلی ہو جاتی ہے، اپنے گھر کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. بھائیوں کے الزام، بھائیوں کی سختیاں، وہ موت کو گلے لگانا چاہتی ہے. کتنی بیٹیاں اس لیے گھر چھوڑ کے بھاگ گئیں کہ انہیں اپنے گھر میں اپنوں کا پیار نہ ملا. یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا. معذرت کے ساتھ برا نہ مانو، میری کوئی غلط نیت نہیں ہے، لیکن میں ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں. یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا ہے. اس میں کسی نہ کسی کا پیار ضرور ہوتا ہے. یا تو اس میں ماں کا پیار ہوگا، یا باپ کا پیار ہوگا، یا بھائی کا پیار ہوگا، یا بہن کی محبت ہوگی. یہ دل پیار کے لیے ہے. یہ پیار کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا. چیلنج ہے میرا، یہ پیار کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا. جن بچیوں کو گھر میں ماں کا پیار نہیں ملتا، باپ کا پیار نہیں ملتا، بھائی کا پیار نہیں ملتا، اپنوں کا پیار نہیں ملتا، اور باغر والا کانا کترا لولا لنگڑا لہجے میں محبت سے بات کر لیتا ہے، اسے اس میں پیار دکھائی دیتا ہے. پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے لولے لنگڑے کے ساتھ چلی جاتی ہے، اندھے کے ساتھ چلی جاتی ہے، نکمے کے ساتھ چلی جاتی ہے، جھاڑو مارنے والے کے ساتھ چلی جاتی ہے. کیا دیکھا؟ دنیا کہتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں اس نے دولت نہیں دیکھی، حسن نہیں دیکھا، گھر والوں نے پیار نہیں دیا، اس لیے کسی بھی غیرے کے ساتھ چلی گئی. اس لیے میں کہوں گا بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کرو کہ کسی کا بھی پیار کم لگے. اتنا پیار تو بیٹیوں کو کہ انہیں کسی کا بھی پیار کم لگے، کسی کی بھی محبت کم لگے. مگر میں اتنا بیٹیوں سے ضرور کہوں گا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تیرا کوئی بھی گڈو پپو، تیرا کوئی بھی شونو مونو 3 بجے تک تجھے کال کرنے والا اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا تیرا باپ تجھ سے پیار کرتا ہے. چیلنج ہے میرا، جتنا تیرا باپ تجھے عزت دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا. یہ گڈو، تیرا پپو، تیرا للو، یہ تجھے 3 مہینے تک رانی بنا کے رکھے گا، اس کے بعد تجھے کتے کی طرح رکھتا ہے. مگر سلام کر اس باپ کو جس نے بنا مقصد کے تجھے 18 سال سینے سے لگا کے پالا، جس نے بنا لالچ کے 18 سال مزدوریاں کر کے تیرے خواب پورے کیے. وہ جانتا تھا اسے پردیس چلے جانا ہے، وہ جانتا تھا یہ وہ پرندہ ہے جو 18 سال کے بعد اڑ جائے گا، 25 سال کے بعد اڑ جائے گا. لیکن پھر بھی خدا کی قسم اس نے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس نے تجھ سے نظر نہیں پھیری. جانتی ہے کبھی باپ کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھنا، کبھی دیکھنا باپ کے 10 سال پرانے کرتے نکال کے اس میں پیبند لگے ہوں گے. باپ انہی کپڑوں کو یہ کہہ کے پہنتا ہے بیٹی ہلکے ہو گئے گا، اس میں گرمی نہیں لگتی ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے بیٹی تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کپڑے بنانے نہیں دیتی. اس کے جوتے دیکھنا، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے سل کے پہنتا ہے. اپا نہیں کیوں خرید نہیں لیتا؟ وہ کہتا ہے بیٹی کیا کروں پرانے جوتے ہیں، اس میں راحت سے ملتی ہے اس لیے نہیں خریدتا. نہیں خدا کی قسم راحت نہیں ہے، سب کا دل نہیں چاہتا ہے. لیکن جب سے بیٹی گھر میں آئی ہے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، باپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا. بیوی کہتی سرتاج کیوں نہیں پیتے ہو، دودھ کیوں چھوڑ رہے ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے. یہ بیٹی کا چہرہ چوم کے کہتا تھا اب دودھ کی کیا ضرورت ہے، میری بیٹی آ گئی ہے. جس دن عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا بڑا پہلوان کہلاؤں گا. یہ سوچ کے اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا. وہ بیٹی تجھے کیا پتا ہے، اس کی ٹوپی کے پیبند تو دیکھ لینا، اس نے پیبند لگی ٹوپی تو پہنی ہے لیکن تیرے دوپٹے پہ پیبند نہیں آنے دیا. اس نے پھٹے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن تیرے بدن کو ننگا نہیں ہونے دیا. یہ فاقے تو رکھا ہے لیکن کبھی تجھ سے غیر کے برتن نہیں دھلوائے ہیں. یہ باپ ہے تیرا جو تجھے دیکھ کے جیتا رہا، تجھے دیکھ کے مسکراتا رہا. وہ یار کتنی بڑی قربانی باپ کی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا دے دیا ہے، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ جس بیٹی کو باپ اسکول اکیلے نہیں جانے دیتا، ڈاکٹر تک اکیلے نہیں جانے دیتا، آدھے دن کے لیے نظر سے اوجھل ہو جائے باپ بے قرار ہو جاتا ہے. قربانی کو سلام ہے اس باپ کی جو 1 منٹ کے لیے بیٹی کو اکیلا نہیں ہونے دیتا. کتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے، اکیلا اجنبیوں کے گھر میں بھیج دیا ہے جہاں پہ کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے. ایک نئے گھر میں بیٹی جا رہی ہے. خدا کی قسم کبھی داماد کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میری
میری بیٹی کا خیال رکھنا. کبھی سمجھی سے کہتا ہے میری بیٹی تیری بیٹی ہے, کبھی ساتھ سے کہتا ہے میری عزت تیری عزت ہے. جب سب چلے جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے باپ رو کے کہتا ہے مالک میری بیٹی اجنبیوں میں گئی ہے, اے میرے مالک میری بیٹی کا نصیب اچھا کر دینا. یہ راتوں کو رو کے کہتا ہے یا اللہ میری بیٹی کو عزت کے 2 لقمے کھلا دینا. اور تجھے کیا پتا باپ کیا ہے, خدا کی قسم تو عیش کے ساتھ بستر پہ جاتی ہے مگر یہ رات پر رو کے تیری بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے. آج جو سکھ کی سانسیں سسرال میں رہتی ہے یہ تیرا کمال نہیں, یہ تیرے باپ کی راتوں کی دعاؤں کا کمال ہے. واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ سلامت رکھے. بیٹیو تمہیں باپ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا. اور نوجوانوں میں نے کہا تھا کبھی ماں کی کمی بہن کو محسوس مت ہونے دینا. بہن کتنا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. میری بہنوں آج تم کسی کے گھر کی بہو ہو, کل تمہاری بیٹی کسی کے گھر کی بہو بنے گی. ہم دماد سے تو کہتے ہیں کہ سونے کے لقمے کھلائیں, لیکن دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں. ہر گھر کی یار یہ فریاد ہے, یہ کان پک گئے سنتے سنتے. کبھی کبھی اکیلے میں رونا آتا, امت کو کیا ہوا. اپنی بیٹیوں کی عزت کے دشمن ہو گئے ہم, اپنی بیٹیوں پہ دسترخوان تنگ کر دیا ہم نے. رونا آتا ہے جس نے کافروں کی بیٹیوں کو عزتیں دی تھی, آج اس کے چاہنے والوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں, وہ بھی ہمارے گھر میں نوکرانی بنا کے کتوں کی طرح کام لیا جاتا ہے. اس سے کوئی اوقات نہیں اس کی. میں کئی سال سے یہ بات کہتا ہوں, اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں عزت سے رہا کریں تو دوسرے کی بیٹیوں کو عزتیں دیا کرو. اللہ تمہاری بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا. تمہاری بیٹی کو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ساویہ میں سسر نہیں مانتی. ارے بھائی یہ غلطی تیری ہے, یہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے. اسے یہاں باپ ملنا چاہیے تھا, اسے ماں ملنی چاہیے تھی, اسے ایک بہن ملنی چاہیے تھی. کیا ملا, کیا ملا اس کو؟ نند کے نام پہ, بہن کے نام پہ اس کو دشمن, ساس کے نام پہ جاسوس, سسر کے نام پہ جلاد. یہ 3 رشتے ملے اسے. پھر بتا تجھے باپ کیسے کہتی ہے, تجھے ماں کیسے کہتی ہے؟ جو رات و دن بھابھی کی مخالفت کرتی ہے اس نند کو بہن کیسے کہتی ہے؟ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جا اگر اس سے کب ٹوٹ جائے اس پہ سختی نہ کرنا, اپنی بیٹی سمجھ کے مسکرا کے نظر انداز کر دینا. پھر دیکھ ساس یہ تجھے ماں کہہ کے آواز دیتی ہے کہ نہیں. اگر یہ کھانا دینے میں لیٹ ہو جائے بہو سمجھ کے اس پہ ظلم نہ کرنا, بلکہ باپ سمجھ کے مسکرا کے اس کی ہمت بڑھانا. کبھی اس کی پکائی روٹی میں کمی نہ نکالنا, اس کے پکائے کھانے کو عیب نہ لگانا. جیسے بیٹی کی صلاح کرتا تھا ویسے کر. پھر دیکھ تجھے باپ کہہ کے آواز دیتی ہے کہ نہیں. اور میں گزارش کروں گا نندوں سے, اس کو اپنا شریک نہ سمجھنا, اپنی جگہ ماں کی بیٹی سمجھنا. پھر دیکھ یہ تجھے بہن کہتی ہے کہ نہیں. کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہیں. ہم انہیں جب پیار دیں گے تو یہ ہمیں باپ ماں بہن جیسی عزتیں دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. بس آخری بات, میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگر مائیں انتقال کر جائیں تو بہنوں کو کبھی ماں کی کمی. لوگ کہتے ہیں صاحب عورتوں سے ڈر لگتا ہے, عورت ہی خراب ہے. کوئی عورت خراب نہیں ہوتی. اختیار دیا اللہ نے تجھے. اگر تیرے گھر میں بوال ڈال رہی ہے طلاق دے, عزت سے الگ ہو جا. ورنہ پہلا سبق پڑھا, سن تیری جنت میرے قدموں میں ہے, میری جنت میرے ماں باپ کے قدموں میں ہے. اگر تو چاہتی ہے کہ تیری جنت سلامت رہے پھر تجھے میری جنت کی حفاظت کرنا پڑے گی. کتنا جاتا ہے اتنا کہنے میں. بات ہوتی, وقت ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا. بس اتنی گزارش ہے, بہنوں کی عزت کرائیے گھر کے اندر. ایک صاحب نے 9 دن لنگر رکھا, 10 دن لگاتار حسین کے نام کا لنگر چلایا. میں حیرت ہوتی ہے مجھے یار. وہ کہنے لگے جی میرے 9 دن سے لنگر نہیں سوکھا ابھی تک, لگاتار چل رہا ہے. پتا چلا سگی بہنوں کو اس نے ایک دن دسترخوان پہ نہیں بلایا. تیرے دروازے پہ دنیا کھا کے جائے, سگی بہن نہ آئے, تجھے کیا لگتا حسین کو یہ لنگر پسند آئے گا؟ میں کہتا ہوں بھلے 10 دن لنگر نہ کھلا, 2 وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں کھلا دیا کر. 2
وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں دے دیا کر. خدا کی قسم یہی پوری زندگی کا لنگر ہو جائے گا, یہی لنگر ہو جائے گا. پتہ چلا سال بھر باپ 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپتا رہا اور اس کا صاحب 1 محرم سے 30 محرم تک لنگر چلتا رہا. حسین کہیں گے تیرے بھی باپ تھے میرے بھی باپ ہیں, مجھے تو باپ کی اتنی عزت پسند تھی, تجھے کیوں پسند نہیں تھی؟ ہے کوئی جواب؟ حسین کہیں گے مجھے بہن اتنی پیاری تھی کہ مدینے سے کربلا تک میں ساتھ لے کے گئے, تو نے ساتھ دسترخوان تک پہ نہیں بٹھایا. کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے مانے میری بات, بہنوں کی عزت کرنی ہے. یہی پیغام حسین ہے, یہی پیغام حسین ہے. حضور کے وصال کے بعد, حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا پوری زندگی باپ کا سایہ بن کے رہی. میں بتا رہا ہوں سیدوں کی قربانی سنیے گا. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ, خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضور کا سایہ بن کے رہی, پوری زندگی حضور کا سایہ بن کے رہی. لوگ حضرت ابو سفیان کو بھی گالیاں دیتے, جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تو نہیں جانتا, ابو سفیان وہ ہے جسے حضور نے دامن پھیلا کے مانگا تھا. میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بتا رہا ہوں. خدا کا شکر ہے ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے. نہ میں اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں. یہی پیغام امام احمد رضا نے دیا ہے. انہوں نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہی مسئلہ کے اعلیٰ. اور سنیے گا, پگڑی کوئی کیسی بھی پہن کے آ جائے, جبہ کوئی کیسا بھی پہن کے آ جائے, دھوکے میں نہ آنا. صرف ایک آلہ لگا کے دیکھ لینا, اس آلے کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. شوگر ٹیسٹ کرتے نا, شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا. ہلکی سی سوئی چبوئی جاتی ہے, تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے, پھر اس کو رکھ کے دیکھا جاتا ہے کتنی شوگر ہے, اس کے نمبر گھٹتے بڑھتے ہیں, پھر مشین بتا دیتی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی آئے نا اور کچھ گڑبڑ لگے تو پھر مشین لانا بریلی والی, اور عقیدے کا تھوڑا سا بلڈ نکالنا, اس مشین پہ رکھنا, اور اس سے کہنا یہ بتا امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر وہ تمہیں دیکھ کے یہ کہہ رہے نہیں بہت بڑے مولانا گزرے, تو سمجھ لینا کھوٹ ہے. اگر وہ یہ کہ بھئی بڑے عاشق تھے, کتابیں بھی بہت لکھی ہیں, بڑی کتابیں لکھی ہیں زندگی بھر, سمجھ لینا کھوٹ ہے. اور اگر وہ نام سن کے مسکرا کے کہے امام احمد رضا, ان کی شان تو یہ ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ سمجھ جانا یہ پکا ٹی ٹی ایس ہے, ٹناٹن سننی ہے. پھر کہنا اب بتا اب ہمیں تیری سننی ہے. خالی کوئی اہل بیت کے نعرے لگانے آئے, پکڑ کے مرغا بنا لینا. کہنا خالی اہل بیت کی بات نہ کر, ابو بکر بتا کون ہے, عمر بتا کون ہے, کیا کہتا ہوں امیر معاویہ کے بارے میں. ہاں اس سے پوچھ لینا, اگر یہ کہ نہیں ہم تو صرف علی والے, تپڑ مارنا, کہنا تو کسی والا نہیں ہے, تو بلا والا ہے. خدا کی قسم پکے علی والے پکے بریلوی ہوتے, ہاں بریلوی ہوتے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بریلویوں سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے. کھجلی ہے کچھ لوگوں کو, مولا ہی کہلواتے ہیں, اور اندر سے پورا سیب خراب کا گلا سڑا ہے, گلا سڑا. ایک ویکسین لگوا دینا حضرت کے نام کی, 7 پشتوں تک رفضی پیدا نہیں ہوگا. ہاں نہیں پیدا, بچنا ایسے لوگوں سے. ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دینا, خدا کی قسم جس کے لہجے میں امام احمد رضا کی محبت ہو, بریلویت کا پیار جس کے لہجے میں ہو, اس لیے ایسے شخص تو کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں دینا. کون ہے میرے ماں حضرت ابو سفیان, ٹھیک ہے بتا دو ان کے حوالے سے. لوگ گالیاں دیتے نسب کا سہارا لے کر, ہوش میں رہے, ہوش میں رہے. یہ وہ ہیں جنہیں حضور نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا, جھولی پھیلا کے مانگا تھا. ورنہ تاریخ مکے کی ابو جہل کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو سفیان کا,
عتبہ شیفہ کے ساتھیوں میں، ابو لہب کے ساتھیوں میں نام آتا تھا، ابو سفیان کا بہت بڑے دشمن تھے حضور کے، پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ٹاپ 10 میں نام آتا تھا ابو سفیان، لیکن ٹاپ 10 میں 9 کفر پہ مرے، صرف ایک ابو سفیان ایسے تھے کہ جو ایمان میں داخل آ گئے۔ اس کی وجہ محدثین مفسرین کیا بیان فرماتے ہیں، سنیں۔ ایک دن ابو جہل راستے میں کھڑے ہو کے نا اپنے یاروں سے گپے شپے مار رہا تھا، چلے آگے، نیند تو نہیں لگ رہی ہے، میں نعرہ لگاتا ہوں ذرا آپ جواب دیجئے گا۔ بس میں سمیٹنے لگا، ہو گیا، میرا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ فرمائش پوری، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، ماشاءاللہ۔ تو ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ گپے شپے مار رہا تھا۔ سنیں آج کتنے نصیب والے ہو، کس کی محفل میں بیٹھے ہو۔ جب گپے شپے مار رہا تھا، خاتون جنت کو آتے دیکھا، چھوٹی تھی، گزر کے جا رہی ہے، تو حضرت فاطمہ کو دیکھ کے چڑھانے کے لیے اس نے کچھ کہہ دیا۔ تو ایک بار کو بیٹا اگر ہوتا ہے نا تو وہ باپ کی برائی سن کے بھی گزر جاتا ہے، معاذ اللہ حضور کے بیٹے اگر ہوتے، میں یہ نہیں کہتا وہ گزر جاتے، لیکن میں آج کا ایک اصول بتا رہا ہوں، لیکن بیٹیاں آج بھی باپ کی برائی نہیں سنتی ہیں، آج بھی بیٹیاں باپ کی برائی نہیں سنتی ہیں۔ ابو جہل نے سیدہ کو آتے دیکھا، کچھ کہا، سیدہ کے قدم رک گئے، اپنا قد نہیں دیکھا، عمر نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھا یہ کتنا ہٹا کٹا ہے، رک کے کہنے لگی شرم کر، تو جھوٹا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ جو نہ بولا میں نہیں جانتا وہ آ کے کیوں بیٹھا ہے، اس سے بہتر تھا گھر جا کے سو جاتا۔ ہاں وہ حضرت فاطمہ جنت کہتی ہیں کہ تو جھوٹا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو جہل کی بے عزتی ہوئی، اپنے یاروں کے سامنے آگے بڑھا، ایک تماچا خاتون جنت کے مارا، آپ روتے ہوئے گھر آئی، جیسی گھر میں آئی ہے کا شانہ نبوت پہ قدم رکھا ہے۔ جانتے ہو حضور نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ بیٹی ہے جسے حضور اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، باپ جب بیٹی کو روتا دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ الگ ہوتا ہے۔ جب خاتون جنت کو روتے دیکھا ہے، میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ خاتون جنت نے پوری بات کہہ ڈالی، نبوت والے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے۔ جانتے ہو تاریخ پر ڈالو، حضور کے پتھر لگا، بد دعا نہیں کی ہے، کانٹے لگے پیروں میں، کبھی بد دعا نہیں کی، دشمنوں نے گلے میں رسیاں ڈالی، کبھی بد دعائیں نہیں کی ہے، راستے روکے گئے، بد دعائیں نہیں کی، گڑے کھودے گئے، بد دعا نہیں کی، لیکن آج جب بیٹی کا معاملہ سنا ہے، نبوت کے لہجے میں جلال ہے، تیور بدل گیا ہے، کہا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس جا، ان سے جا کے کہے ابو جہل سے بات کرے، میری بیٹی کو راضی کرے، ورنہ آج ہی محمد ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، جس بات کو مصطفیٰ نے کو خاتون جنت نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدر۔ بھائی پہلی مرتبہ پوری تاریخ میں نبی نے غصے میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ نبی نے طائف کا بازار بھی دیکھا جہاں پہ اٹھا کے گرایا گیا، جبریل نے کہا تھا پیارے اتنا کہتے ختم کیا جائے، رب کہتا محبوب مجھے تیری محبت کی قسم ہے سیکنڈ نہیں لگے گا انہیں زمین میں بڑھا دوں، لیکن کہا تھا نہیں جبریل میں رحمت بن کے آیا، انہی کی نسلوں سے اسلام کا پرچم لے کے لوگ اٹھیں گے۔ میرے حضور نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن بیٹی کا معاملہ آیا نا، اب حضور نے بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ چیلنج کرتا ہوں نالائق بیٹوں کو جو نبی کی بیٹی کا نام آتے ہی رافضیت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کائنات اپنی جگہ پہ ہے، خاتون جنت اپنی جگہ، ساری دنیا نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور خاتون جنت وہ ہے جس کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہوتا ہے۔ ہو کس ہوا میں، ہو کدھر؟ فرمایا گیا جا
میری بیٹی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دینا. جنت میں میری اکیلی فاطمہ نہیں جائے گی، تیری فاطمہ بھی میری فاطمہ کے ساتھ جائے گی. جس کے نام کی یہ شان ہے اس کی ذات کی شان کیا ہوگی. کیا کہنا بیٹی ابو سفیان سے جا کے کہیں کہ وہ جا کے ابھی ابو جہل سے کہے میری بیٹی سے معافی مانگے. میری بیٹی سے معافی مانگے، ورنہ آج ہاتھ اٹھیں گے اور ہم نام نشان مٹا دیں گے. یہ میرے نبی نے کہا، آج ہی ہاتھ اٹھیں گے. سیدہ آئیں، ابو سفیان ملے، روتے ہوئے دیکھا، بات نہیں پوچھی پہلے. ابو سفیان نے بیٹی سمجھ کے سیدہ کو گود میں اٹھا لیا. ایمان نہیں لائے. یہ بھی سنیے گا، میں ٹاپ 10 کی بات کر رہا ہوں. ایمان نہیں لائے ابو سفیان، لیکن حضور نے حضور کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، متھا چوما، کہنے لگی بیٹی اب بتاؤ کیوں روئی. جب پوری بات بتائی نا تو دشمنی اپنی کا کوئی مطلب نہیں، جبکہ حضور کے جانی دشمن ہے ابو سفیان. ہاں ابھی جانی دشمن ہے، لیکن خاتون جنت کی بات سنی سیدھے ابو جہل کے دروازے پہ. کون؟ ابو سفیان. بڑی تیزی سے دروازہ کھولا، دیکھا خاتون جنت گود میں، بس بدن بے جان سا ہو گیا. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کتے ہماری دشمنی اس بچی کے باپ سے ہے، اس بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا تھا. یہ تو دشمنی 1400 سال نہیں، ہزاروں برس سے دشمنی کا یہ دستور ہے کہ بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جائے گا، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی. یہ ابو سفیان کے جملے تھے. کہا تجھے خیال نہیں آیا دشمن کی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھا جائے گا، اور تم نے اس بیٹی کے تماچا مارا جس بیٹی کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. تجھے غیرت نہیں آئی، تو نے فاطمہ کے تماچا مارا. فاطمہ صرف محمد کے دل کا قرار نہیں، فاطمہ پورے مکے کے دل کا قرار ہے. کہ معافی مانگ سے گردن جھک گئی، آگے بڑھے. اب سنیں خاتون جنت سے کیا کہتے ہیں. کہتے بیٹی مار تماچا کتے کے. اب خاتون جنت کا جواب سنیں. کہتی نہیں چاچا، ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمارے باپ نے معاف کرنا سکھایا، معاف کرنا سکھایا ہے. ابو سفیان کو جلال آیا، کہتے کتے دیکھ تو صحیح، اس بچی سے سیکھ لے، اس کی تربیت دیکھ، اس کی زندگی کے اصول دیکھ. آج یہ پاور میں ہے، ابو سفیان کی گود میں ہے. یہ ایک کے بدلے 10 بھی مار لیتی، تیری اوقات نہیں تھی تو ہاتھ روک لیتا. ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، لیکن بچی کے جملے دیکھ. یہ کہتی میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا. ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی یہ تو تیرا جواب ہے. ایک ابو سفیان کا بھی جواب ہے. چچا کون سا جواب؟ آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے منہ پہ 2 تماچے لگائے. اب فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے، توڑ کر کے واپس گئی ہے. میرے نبی نے بیٹی کو مسکراتے دیکھا، سینے سے لگایا. کیا ہوا بیٹی؟ چچا ابو سفیان کی پوری بات بتائی. میرے نبی کے چشمان نبوت برس گئی، چولی پھیل جاتی ہے. اے میرے مالک، ابو سفیان نے میری فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دی ہے. آج تیرا محبوب تجھ سے خیرات مانگتا ہے. اس وقت تک ابو سفیان کو موت نہ دینا جب تک اسے محمد کی جھولی نہ مل جائے. یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ خاتون جنت ہے. بات اگر کروں لمبی تو بہت لمبی ہوگی. اللہ اسی خاتون جنت کی اولاد کا صدقہ عطا کرے، اولاد کا صدقہ عطا کرے. لوگ جانے کیا کیا سمجھتے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے ان کے. ہم بریلی والے ہیں، بنا دلیل کی بات نہیں کرتے. ہم خاک مدینہ کو خاک شفا مانتے ہیں.
जिसे शक हो वो बिलग्राम शरीफ आए, हाय 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 उनके बेटों की जमीन में शिफा है। वाह 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 बिलग्राम शरीफ की मिट्टी चाट लो, जाओ, चैलेंज है मेरा। जो दवाओं से नहीं जाता वो बिलग्राम की दुआओं से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने हुए से मिल्लत, फैजाने हुए से मिल्लत, नारे हैदरी। बिलग्राम शरीफ में बहुत बेटे हैं मेरे मुस्तफा के, और हर बेटा लाजवाब है, हर बेटा लाजवाब है। क्यों ना हो, तेरी नस्ल पाक में है। आप बोलेंगे तेरी नस्ल पाक में है, अभी सब नहीं बोले, तेरी नस्ल पाक में है। तू रहने नूर तेरा, सब घराना नूर। खातून जन्नत की बात नहीं करता, ज़ैनुल आबिदीन की बात नहीं करता, जाफर और सादिक व बाकिर की बात नहीं, मैं सरकार रईसुल अत्किया की बात करता हूं। तकवा देखना है सरकार उवैस मियां का, देखो शान देखनी है उस बेटे की, देखो खुदा की कसम वो नजर डाल देता है तो बीमारियां उतार देता है। मैं एक अंधे से मिला, एक शख्स, वो बिलग्राम शरीफ में, मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, शायद आप लोगों की वक्त वहाँ पे उम्र के हिस्से ज्यादा गुजरे होंगे, मैं बहुत कम गया हूँ। हाँ, मगर मैं जितनी बार गया हूँ मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। जब भी जाना ना हुजूर के बेटों पे, छोटे होके जाया करो, वहां बड़े होके न जाया करो। जितने छोटे होके जाओगे उतने बड़े होके लौटोगे, उतने बड़े होके लौटोगे। ये सारे मुस्तफा की नस्ल से प्यार करने वाले, सारे हुजूर की औलाद से प्यार करने वाले लोग हैं। खुदा की कसम मैं एक बात कहता हूँ, मैं जब गया ना एक मरतबा, मैं आपको हुजूर की नस्ल की बात बता रहा हूँ, हुजूर के बेटों की बात। मैं बिलग्राम शरीफ सरकार रईसुल अत्किया की बार का मैं पहली बार गया, मैंने भीड़ देखी और सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ फूंक डालना बोतल में, और इतनी बड़ी भीड़ लगती है हजरत कई बार बेहोश तक हो गए। ये खिदमत खल्क देखी, किसी से 1 रुपए का सवाल नहीं, किसी से 1 रुपये का सवाल नहीं, सब लाइन में खड़े होते हैं और सबको एक नजर से देखा जाता है। मुझसे कई लोगों ने कहा यार मिलना है, फोन कर देना। मैंने कहा मेरी औकात क्या है, कसम खुदा की वो बारगाह है, ऐसे असलाफ से मिलता गया हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वहां पे न चमची है न चमचा है, न दाल है न दलाल है न दाल है। वहां वो जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, वो किसी दलाल के मशवरे पे नहीं चलते, वो अपने मशवरे पे चलते हैं। मैंने कहा, कहने लगे क्या होगा, मैंने जाना, कहा उन्हें कैसे पता चलेगा। मैंने बेवकूफ है तू, यहां से बाद में चलता है, बिलग्राम वालों को पहले पता चलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कई सारे दलीलें और सबूत मेरे पास है, लेकिन मसला ये नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं, अगर बेटों की ये शान है तो फिर बाप दादा की शान का आलम क्या होगा, बाप दादा की शान का आलम क्या होगा। बस बात खत्म कर लूं, ये बात बता के जाऊंगा, बताऊं, वक्त तो ज्यादा हो रहा है लेकिन बता के जाऊंगा। जब मैंने बिलग्राम शरीफ का तज़किरा किया तो मैं इनके जद्द अमजद की भी बात बता दूं। मैं बहुत ऊपर बात करने लगा हूं।